اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔ نہ وہاں پر عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں کی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے، 20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔
امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، اور اب اسرائیل اب اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا، قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا، پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی، ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں۔ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے، اور اب اسرائیل اب اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا، قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا، پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی، ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دیں، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے
غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا، حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے اور فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا، چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا، تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔